اچھا دوستو، آج ہم بات کریں گے ریگریشن انالیسس کے بارے میں، لیکن ریگریشن انالیسس پہ جانے سے پہلے ہم اس کی تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ ریگریشن سب سے پہلے یہ لفظ استعمال کب کیا گیا، کیوں کیا گیا اور کس نے کیا، کس طرح یہ دریافت ہوا۔ تو اس کی سٹوری بڑی دلچسپ ہے۔ ایک سائنٹسٹ تھے فرانسس گیلٹن، اور وہ ریسرچ کر رہے تھے پیرنٹس اور چلڈرن کے ہائٹ پہ کہ باپ کا قد جو ہے وہ کس طرح ریلیٹڈ ہے بیٹوں کے قد کے ساتھ، بیٹوں کے ہائٹ کے ساتھ۔ اب نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لمبا آدمی ہوتا ہے اس کے بیٹے بھی نارملی لمبے ہی ہوتے ہیں، اور جو چھوٹی قد کا آدمی ہوتا ہے اس کے بیٹے بھی چھوٹی قد کے ہوتے ہیں، لیکن سائنسدان پھر تھوڑا سا مختلف اینگل سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ یہ اسٹڈی کر رہے تھے، اور اس اسٹڈی میں جو اس کے ریزلٹس آئے، اس نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ جو لمبا آدمی ہے ان کے بچے بھی موسٹ پرابیبلی لمبے ہی ہوں گے، اور جو چھوٹے قد کا آدمی ہے اس کے بچے بھی چھوٹی قد کے ہوں گے، لیکن جو امپورٹنٹ پوائنٹ اس نے نوٹ کیا وہ یہ کیا کہ بچوں کی ہائٹ جو ہے وہ ایوریج ہائٹ آف دی پاپولیشن، جو آبادی ہے وہاں کی جو ایوریج ہائٹ ہے اس کی طرف جائے گی۔ اس اسٹڈی کو مزید پھر اس کے دوست نے کنفرم کیا، کارل پیئرسن نے، اور کارل پیئرسن نے ایک تجربہ کیا اور اس نے 1000 سے زیادہ والدین کے ریکارڈ اکٹھے کیے، جس میں اس نے باپ اور بیٹے کے جو بیٹے تھے ان کے، اس کے جتنے بھی تھے 1 2 4 ان کے ہائٹس کو کمپیئر کیا، اور جب اس کا انالیسس کیا تو اس کے ریزلٹس کچھ اس طرح سے تھے۔ اگر باپ لمبا ہے تو اس کے بچے اگرچہ لمبے ہوں گے، اوسط سے اگر لمبا ہے تو اس کے بیٹوں کے ہائٹس جو ہیں وہ اوسط سے تو لمبے ہوں گے، لیکن وہ باپ سے چھوٹے ہوں گے، یعنی وہ اوسط کی طرف موو کریں گے، ریگریس کریں گے۔ اسی طرح اگر باپ کی جو ہائٹ ہے اگر وہ اس آبادی کے اوسط ہائٹ سے کم ہے تو اس کے بچے چھوٹے ہوں گے، لیکن ان کی جو اوسط ہائٹ ہے سارے بچوں کی وہ جائے گی اوپر کی طرف، یعنی باپ سے زیادہ ہوگی، اور جو پاپولیشن کی اوسط ہائٹ ہے اس کے قریب ہوتی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ چاہے اوسط سے لمبا ہو یا چھوٹا ہو، بچوں کی ہائٹ جو ہے وہ اوسط کی طرف جائے گی، اور اس کو ریگریشن ٹورڈز میڈیوکریسی بھی کہا گیا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اوسط کی طرف موو کرتی ہیں ہمیشہ۔ یہاں تک اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ہم ایک ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل لیتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک آبادی ہے اور اس میں اوسط ہائٹ جو ہے وہ 6 فٹ ہے، یعنی نارملی اگر ساری آبادی کے ہائٹ کو جمع کر کے اور آدمی کی تعداد پہ تقسیم کیا جائے تو وہ 6 فٹ آتا ہے، یہ اوسط ہائٹ ہے۔ اب سامنے ٹیبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ہمارے پاس کالم ہیں۔ پہلے کالم میں فادرز کی ہائٹ ہے 7 ہے، پھر 6.8 ہے، 6.6، 6.5، 5.1۔ اب یہ جو پنک کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں فادر کی ہائٹ جو ہے وہ ایوریج ہائٹ سے زیادہ ہے سارے کیسز میں، اور جو گرین کلر میں ہمارے پاس کیسز نظر آ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایوریج ہائٹ سے کم ہیں۔ ایوریج ہائٹ پاپولیشن کی ہم نے کہا کہ 6 فٹ ہے۔ اب اس کے آگے 4 بیٹے ہم نے لیے ہوئے ہیں اور ان کی ہائٹس دی ہوئی ہیں، اور ان چاروں کی ہائٹ کو جمع کر کے جب ہم 4 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ایوریج جو 7 ہے اس کے بچوں کی ایوریج ہائٹ ہمارے پاس آ رہی ہے 6.8۔ اب یہ دیکھیں 7 سے کم ہے، یعنی جو اگر والد لمبا ہے تو بچے اگرچہ لمبے ہوں گے لیکن وہ ریگریس کریں گے نارمل کی طرف۔ دیکھیں 7 سے واپس 6 کی طرف آ رہے ہیں 6.8۔ اسی طرح 6.8 جب فادر کی ہائٹ ہے
تو 6.6 ایوریج ہائٹ آ رہی ہے بچوں کی، یہ 6 کے مزید قریب ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح 6.6 ہے تو وہ 6.4 ایوریج آتا ہے، ایوریج کے قریب ہوتا جاتا ہے جب ہم نچلے پورشن میں آتے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہائٹ جو ہے وہ پاپولیشن کی اوسط ہائٹ سے کم ہے، 6 سے کم ہے، 6 اوسط ہے، 5.1 ہے. اب اس کے بچے اگرچہ اوسط سے تو کم ہی ہیں، لیکن جب اس کا ایوریج ہم نکالتے ہیں تو وہ باپ کی ہائٹ سے زیادہ آ رہی ہے، 5.1 سے اوپر 5.3 آ رہا ہے، اور 6 کی طرف یہ آہستہ آہستہ موو کر رہے ہیں. اسی طرح 4.9 فادر کی ہائٹ ہے، تو بچوں کی جو اوسط ہائٹ ہے وہ 5، یہ 4.9 سے زیادہ ہے، 6 کی طرف موو کر رہا ہے. اسی طرح 4.4 بہت چھوٹی قد کا آدمی ہے، اس کے بچوں کی ہائٹ بھی چھوٹی ہی ہیں، لیکن باپ کے ہائٹ سے ایوریج ہائٹ زیادہ ہے، 4.6 ہے، اور یہ 6 کی طرف موو کر رہا ہے. اس کو ہم گراف میں ذرا مزید اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں، وہاں آپ کو زیادہ ایزیلی سمجھ آ جائے گی. یہ جو پہلا پورشن تھا پنک پورشن، جس میں فادر کی ہائٹ ہم نے یہاں ریڈ کلر سے شو کیا ہے. فادر کی ہائٹ ایوریج سے ہائی ہے، یعنی 7 فٹ کا ہے، کچھ 7 سے کم تھے. اب اس میں ایوریج ہائٹ پاپولیشن کی 6 ہے، تو بچوں کی ہائٹ نیچے کی طرف آئے گی، اوپر کی طرف نہیں جائے گی کہ ایوریج ہائٹ 7.1 7.2 7.3 میں بھی ایکسیپشنل کیسز ہوں، لیکن ہم جنرل کی بات کر رہے ہیں کہ جنرلی جو جن کیسز میں باپ کی ہائٹ ایوریج سے زیادہ ہے تو بچوں کی ہائٹ ایوریج کی طرف موو کرے گی. دیکھیں باپ کی ہائٹ سے نیچے آ رہی ہے، 6 کی طرف، ایوریج کی طرف آ رہی ہے. اب ہم دوسرے کیس کو اگر گراف میں دیکھیں، دوسرے کیس میں کیا تھا کہ ایوریج ہائٹ 6 ہے، باپ کی ہائٹ جو ہے وہ ایوریج سے کم تھی. فادرز ہائٹ پھر ریڈ کلر میں ہے اور اورنج کلر میں بیٹوں کی ایوریج ہائٹ دکھائی گئی ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو جب ایوریج سے باپ کی ہائٹ کم ہے تو بچوں کی ایوریج ہائٹ جو ہے وہ ایوریج کی طرف موو کر رہی ہے، اوپر کی طرف جا رہی ہے. اب یہاں پہ ایوریج ہائٹ جو ہے وہ بچوں کی زیادہ ہے فادر سے، تو اس کو ریگریشن ٹورڈز میڈیاکریسی یا ایوریج کہا گیا کہ ہائٹ جو ہے وہ ایوریج کی طرف جاتی ہے. اگر ایوریج سے کم ہے باپ کی ہائٹ تو بچوں کی ایوریج ہائٹ جو ہے وہ باپ سے زیادہ ہوگی، وہ ایوریج کی طرف موو کریں گے. اسی طرح باپ کی ہائٹ جو ہے وہ ایوریج ہائٹ سے زیادہ ہے تو پھر بچوں کی ایوریج ہائٹ جو ہے وہ باپ سے کم ہوگی اور وہ واپس آئیں گے، ریگریس کریں گے ٹورڈز دی میڈیاکریسی. ریگریس کا ایکچوئل مطلب ہوتا ہے پلٹنا. اب پلٹنا اوپر سے نیچے کی طرف بھی ہو سکتا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف، یعنی اپنے ماخذ کی طرف یا اصل کی طرف جانے کو ریگریشن کہتے ہیں کہ جب چیز پلٹتی ہے. مطلب یہ ایک ڈائریکشن میں ضروری نہیں ہے کہ ایک ڈائریکشن میں جائے، ہائٹ سے لو کی طرف آئے، بلکہ لو اگر نارمل سے زیادہ نیچے ہے تو اوپر کی طرف پلٹے گا، اور اگر نارمل سے زیادہ ہائی ہے تو پھر وہ واپس ایوریج کی طرف پلٹ کے آئے گا. تو یہ تھی چھوٹی سی ہسٹری ریگریشن کی کہ یہ انٹروڈیوس کس طرح ہوا تھا، اور اب آگے جا کے اکانومیٹرکس میں ریگریشن کا ایکچوئل مطلب کیا ہے اور ہم کیسے یوز کرتے ہیں، اس کے لیے اگلی ویڈیو آپ دیکھیے.